باب دوم، اسلام اور فلاحی مملکت۔ اسلامی ریاست کے لیے اصل اصطلاح خلافت علی منہاج النبوت ہے، یعنی اس سے مراد ایک ایسی حکومت ہے جو اسی طریقے سے حکومت کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس حکومت کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف موجودہ اصطلاح کے مطابق ایک فلاحی مملکت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ عدل و انصاف کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں آج کی کوئی مملکت پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دین کی روح سے یہ لازم ہے کہ جس خطہ زمین میں بھی مسلمانوں کو سیاسی خود مختاری حاصل ہو، وہاں وہ ایک ریاستی نظام نافذ کریں، اور اس ریاستی نظام کے 4 بنیادی فرائض ہوں گے: ایک اقامت صلاۃ، دوسرا اعطاء زکوٰۃ، تیسرا معاشرے میں ہر اچھی اور بہترین چیز کو قائم کرنا جو اس دین کے تحت ارتقاء اور حفاظت کے لیے ضروری ہو، اور چوتھا ہر بری چیز کو معاشرے سے ختم کرنا جو معاشرے کے لیے تکلیف، نقصان اور بے انصافی کا باعث ہو۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: اور تمہارے اندر اقتدار کی حامل ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، اور وہ لوگ جو اس کا اہتمام کریں گے وہی در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران 3:104۔ عصر حاضر کے عظیم مفسر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی شرح آفاق تفسیر تدبر قرآن میں اس آیت پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں متحد رکھنے، اعتصام بحبل اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خیر کی دعوت دینے اور تلقین و نصیحت کے ساتھ ساتھ اختیار و قوت یعنی سیاسی اقتدار ایک ایسے گروہ کو دیا جائے جس کا اصل کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ اس اسلامی حکومت کے فرائض کیا ہوں گے؟ اس کا جواب سورہ حج میں دیا گیا ہے۔ یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو اس سرزمین میں اقتدار سونپیں تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ سورہ حج 22:41۔ گویا اقامت صلاۃ کے ذریعے سے مملکت اپنے باشندوں کی روحانی ضروریات کا مکمل اہتمام کرے گی۔ معروف سے مراد ہر وہ بھلائی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی قرار دیا ہو، یا عقل و فطرت کی روح سے جو بھلائی قرار پائے۔ چنانچہ اس کے تحت ایک اسلامی حکومت کے لیے بہترین تعلیمی پالیسی بنانا، دفاع کا مکمل بندوبست کرنا، سائنس میں ترقی کرنا، بھاری صنعتیں لگانا، ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونا اور اس طرح کی دوسری پالیسیاں بنانا لازم ہے۔ اسی طرح منکر سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے برائی قرار دیا ہو، یا عقل و فطرت کی روح سے جو برائی قرار پائے۔ چنانچہ اس کے تحت ایک اسلامی حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حدود سے منشیات، رشوت، بے حیائی، بدامنی، تعصبات اور اس طرح کی تمام بری چیزوں کا خاتمہ کرے۔ اسلام کی روح سے یہ ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں عدل و انصاف سے کام لے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے: اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے مقام پر ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ حکومت کرو۔ سورہ نساء 4:58۔ سورہ نمل میں ارشاد ہے: بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نمل 27:190۔ ایک اسلامی حکومت پر یہ بات لازم ہے کہ وہ معیشت کے میدان میں بھی عدل و انصاف کے اصول کے تحت ہر باشندے کو زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی یقینی بنائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل ایمان میں جو شخص اپنے ذمہ قرض چھوڑ کر وفات پا جائے اس کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے، یعنی اسلامی حکومت پر لازم ہے، اور جو مال و دولت چھوڑ کر وفات پا جائے اس کا حق ورثاء کا ہے۔ مشکوٰۃ باب الفرائض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور
اصول فرمایا کہ جس مرنے والے نے ذمہ داریوں کا کوئی بار مثلا قرض یا بے سہارا کنبہ چھوڑا ہو وہ ہمارے یعنی اسلامی حکومت کے ذمہ ہے۔ مشکات باب الفرائض۔ مزید فرمایا حکومت ہر اس شخص کی ولی یعنی دستگیر و مددگار ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ ایک انسان کے بنیادی معاشی حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایک گھر ہو جس میں وہ رہ سکے، کپڑا ہو جس سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپ سکے، کھانے کے لیے روٹی ہو اور پینے کے لیے صاف پانی ہو۔ ترمذی۔ ان اصولوں اور ہدایات کے مطابق جب ایک مملکت اپنا نظام بناتی ہے تو ایک مکمل فلاحی معاشرہ وجود میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خلافت علی منہاج النبوت میں 3 ایسی چیزیں شامل ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنایا اور بطور سنت ہمارے لیے یہ راستہ متعین کیا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی ان کا مکمل التزام رکھا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی پہلے دن ہی سے ان اصولوں کا نافذ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ یہ 3 بنیادی خصوصیات ایک اسلامی حکومت کے حکمرانوں کو عام حکمرانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تمام مسلمان حکمرانوں پر یہ لازم ہے کہ حکمران بننے کے ساتھ ہی وہ اپنا معیار زندگی ایک عام انسان کی سطح پر لے آئیں، خواہ اس سے پہلے وہ اپنی ذاتی زندگی میں کتنے ہی امیر اور خوشحال رہے ہوں۔ اس طرح ایک حکمران کو نہ صرف عوام کے دکھ درد کا احساس بخوبی ہو جاتا ہے بلکہ اس کے اور عوام کے درمیان تمام فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ پھر تو من تو شدم من تو من شدی من جان شدم تو تن شدی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مملکت سے عیش و عشرت، اسراف اور لاابالی پن کے وہ تمام مظاہر رخصت ہو جاتے ہیں جو آج کی حکومتوں کا طرح امتیاز ہیں اور جن کی وجہ سے مملکت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ انہی عللوں تللوں شہنشاہی ثوابدیدی اختیارات اور پروٹوکول کے تقاضوں پر اٹھ جاتا ہے۔ اسی شان امتیاز کی وجہ سے ہر فرد اور اہل ثروت کو اقتدار کی کشتی میں بڑی کشش نظر آتی ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے ہر اصول کو توڑنے پر اور ہر غلط کام کے کرنے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس دین کا اصول یہ ہے کہ حاکم کو اپنے معاشرے کے ایک متوسط فرد جتنی تنخواہ دی جائے گی اور اس کے لیے عام سواری اور ملازمت کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی ذات کے ساتھ کوئی خصوصی اختیارات اور کر و فر کے لوازمات نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنت ثابت کے مطابق ایک اسلامی حکومت اپنی آمدنی و اخراجات کا تعین کرے گی، نہ کہ پہلے شانہ عیش والے اخراجات کرے پھر اس کو پورا کرنے کی خاطر عوام پر بے محابہ ٹیکس لگائے۔ اسلامی حکومت کے اندر کابینہ، پارلیمنٹ، بیوروکریسی اور پارٹی قیادت میں سے کوئی بھی راہ اعتدال سے نہیں ہٹتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے لیے سرکاری خزانے میں اس کے سوا کچھ حلال نہیں کہ ایک جوڑا کپڑا گرمی کے لیے، ایک جاڑے کے لیے اور قریش کے ایک اوسط آدمی کے برابر معاش اپنے گھر والوں کے لیے لے لوں، پھر میں بس ایک آدمی ہوں مسلمانوں میں سے۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 134۔ ایک اور تقریر میں انہوں نے فرمایا، میں سرکاری خزانے کے مال میں 3 باتوں کے سوا کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا۔ حق کے ساتھ لیا جائے، حق کے مطابق دیا جائے اور باطل سے اس کو روکا جائے۔ میرا تعلق تمہارے اس مال کے ساتھ وہی ہے جو یتیم کے ولی کا تعلق یتیم کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں محتاج نہ ہوں تو اس میں سے کچھ نہ لوں گا اور اگر محتاج ہوں تو معروف طریقے پر کھاؤں گا۔ کتاب الخراج صفحہ 117۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حکمرانوں پر دوسری پابندی یہ لگاتی ہے کہ ان کے دروازے شب و روز ہر سائل اور مظلوم کے لیے کھلے ہوں گے، جو رات اور دن کے کسی بھی لمحے میں داد رسی کے لیے ان کے پاس آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ساری زندگی اس اصول کی آئینہ دار رہی۔ آج کے زمانے میں یہ بات ناممکن خیال کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح حاکم اعلیٰ کے دروازے پر مظلوموں کا
وہ ہجوم ہو جائے گا جو کسی کے سنبھالنے سے نہیں سنبھلے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ مملکت کا سربراہ اپنے دروازے عوام کے لیے کھول لیتا ہے تو تمام چھوٹے حاکموں اور انتظامیہ کو اپنے دروازے لازماً اور خواہی ناخواہی عوام کے لیے کھولنے ہی پڑتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ دروازے بند کر کے رکھیں گے اور لوگ براہ راست حاکم اعلیٰ سے رابطہ کریں گے تو ان کا احتساب ہوگا۔ یوں ہر ممبر اسمبلی، ہر انتظامی افسر، پولیس اور عدلیہ کے ہر ذمہ دار فرد کا دروازہ ہر انسان کے لیے ہر وقت کھلا ہو تو گویا ایک حاکم اعلیٰ کے دروازہ کھلا رکھنے سے سارے در کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس پالیسی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور حکومت میں صرف 14 معاملات ان کے پاس براہ راست پہنچے تھے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں ہر انسان انصاف کو 24 گھنٹے اپنے سامنے کھڑا محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حاکم ضرورت کے لیے آنے والوں، حاجت مندوں اور غریبوں پر اپنے دروازے بند کر کے بیٹھے گا، اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ اس کی ضرورت، اس کی حاجت اور اس کی غریبی کے لیے اپنے آسمان کے دروازے بند کر دے گا۔ ترمذی کتاب الاحکام۔ ابو داؤد میں یہ روایت اس طرح بیان ہوئی ہے، جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں کے اجتماعی امور میں کوئی ذمہ داری سونپی، پھر وہ ان کی حاجتوں، ضرورتوں اور ان کے فقر سے بے پرواہ ہو کر دروازوں کے پیچھے چھپا رہا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ اس طرح اس کی ضرورتوں، حاجتوں اور اس کے فقر سے بے پرواہ ہو کر اس کی نگاہوں سے چھپا رہے گا۔ ابو داؤد کتاب الامارت۔ دین کی طرف سے حکمرانوں پر تیسری پابندی یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہوں گے اور جمعہ کا خطبہ دیں گے۔ اس طرح اسلام ہر حکمران کو ہفتہ میں ایک مرتبہ عوامی احتساب کا پابند بناتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے خطبے کے ذریعے سے ریاستی پالیسیوں کے بارے میں عوام کو اعتماد میں لیتا ہے اور دوسری طرف حکومت اور انتظامیہ کا ہر فرد جمعہ میں اپنے آپ کو ہر مظلوم کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ تین احکام مل کر اسلام کا دستور امارت بناتے ہیں۔ اس طرح ایک اسلامی ریاست کردار، اخلاق اور عدل و انصاف کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں تک پہنچنے کا کوئی فلاحی مملکت سوچ بھی نہیں سکتی۔ جس مسلمان ریاست کے حکمران ان تین احکام کو اپنے آپ پر جس حد تک نافذ کریں گے، اتنی ہی وہ حکومت اسلامی ہونے کی مستحق ٹھہرے گی۔ باب دوم، اسلام اور فلاحی مملکت۔ اسلامی ریاست کے لیے اصل اصطلاح خلافت علی منہاج النبوت ہے، یعنی اس سے مراد ایک ایسی حکومت ہے جو اسی طریقے سے حکومت کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس حکومت کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف موجودہ اصطلاح کے مطابق ایک فلاحی مملکت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ عدل و انصاف کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں آج کی کوئی مملکت پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دین کی روح سے یہ لازم ہے کہ جس خطہ زمین میں بھی مسلمانوں کو سیاسی خود مختاری حاصل ہو، وہاں وہ ایک ریاستی نظام نافذ کریں، اور اس ریاستی نظام کے 4 بنیادی فرائض ہوں گے۔ ایک اقامت صلاۃ، دوسرا اعطاء زکوٰۃ، تیسرا معاشرے میں ہر اچھی اور بہترین چیز کو قائم کرنا جو اس دین کے تحت ارتقاء اور حفاظت کے لیے ضروری ہو، اور چوتھا ہر بری چیز کو معاشرے سے ختم کرنا جو معاشرے کے لیے تکلیف، نقصان اور بے انصافی کا باعث ہو۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اور تمہارے اندر اقتدار کی حامل ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، اور وہ لوگ جو اس کا اہتمام کریں گے وہی در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران 3:104۔ عصر حاضر کے عظیم مفسر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی شرح آفاق تفسیر